نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نسبتوں سے بھرپور نور علی نور حضرت قبلہ صاحبزادہ والا تبار دامت برکاتہم العالیہ والی شاد پور شریف کے فیضان سے مستفید پیران اعظام زینت القرا قبلہ قاری محمد صفر شہزاد صاحب قادری اور اس پر نور محفل کے شریک خوش نصیب ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہمیں اللہ والوں کی محبت میں رکھا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں۔ جہاں یہ نعمت میسر نہیں وہاں کسر ہے، اور جہاں یہ نعمت ایمان کے ساتھ موجود ہے کوئی کسر بھی ہو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ بڑی استقامت کے ساتھ جس وجود نے پیٹر برا میں اپنی محنت مزدوری کرنے کے بعد مرشد کے مشن کے لیے محنت کی، ایک ایک دو دو کو میں نے خود ان کا لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بھی دیکھا۔ کس لیے دروازے کھٹکھٹاتے؟ یا ان کو ذاتی کوئی مفاد تھا، کوئی ذاتی کوئی انہوں نے فائدہ لینا تھا؟ لوگوں کے دروازے پر جا کر نوجوانوں کو بلا کر بڑے پیار کر کے کوشش کر کے بار بار بلا کر، اور یہ فضا برطانیہ کی اتنی سخت ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ یہ ایمان کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے، یہ ایمانی حدت کو بھی کم کرتی ہے۔ جی یہاں رشتہ داروں کی محبت ختم ہو، ایسا شیطان کا وار چلتا ہے کہ نہ خدا یاد نہ رسول یاد، بیڈ فرینڈشپ اتنا اثر چھوڑتی ہے، نہ باپ یاد نہ ماں یاد۔ ایسے ماحول میں جوانوں کو تلاش کر کے ان کے دل میں نبی پاک کی محبت کا نور کوٹ کوٹ کے بھرنا، یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مزاج ہے لوگوں کا، اور کرامت بعد میں دیکھنا، استقامت دیکھو۔ کرامت صوفیاء کے ہاں یہ صوفیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کرامت کی کیا پوزیشن ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب مالک راضی ہو، اپنے کسی بندے کی عزت و وقار میں اضافہ کرنا چاہے تو اسے کوئی کرامت دے دیتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ اس گئے گزرے دور میں کوئی عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے۔ اس کا اپنا نور ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، پیش نظر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس راہ پر سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ استقامت۔ اس گئے گزرے دور میں دیکھو، آج میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ صاحبزادہ خلیفہ اویس یوسف صاحب نقشبندی جی اس ریت کو نبھاتے ہوئے اپنی جماعت کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہاں یہ ریت پرید سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ متوالے بھی اٹھتے ہیں، اپنے بڑوں کی برسیاں کراتے ہیں، اور جیالے بھی اٹھتے ہیں، اپنے بڑوں کی برسیاں کراتے ہیں، کوئی یاد آوری ہو، کوئی سلسلہ قائم رہے۔ لیکن خوش نصیب لوگوں، آج کی محفل یا مسجدوں میں جو محفل سجتی رہی ہے، عنوان ہے جشن عید میلاد النبی عرس مقدس والی شاد پور شریف۔ جس عرس کے اس خوبصورت پروگرام کا عنوان ہی سارا جہان بیان کر دیتا ہے کہ ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے، ہم کس کو مانتے ہیں، مرشد بتانا کیا چاہتا ہے، اور لے جانا کہاں جاتا ہے۔
عنوان بتاتا ہے، بیان بتاتا ہے، رجحان بتاتا ہے، خیال بتاتا ہے، تصور بتاتا ہے، جستجو بتاتا ہے، آرزو بتاتا ہے، ایک عنوان سوشل میڈیا ہے۔ کورونا نے سب کو گھر گھر بٹھایا ہوا ہے، اور کورونا بھی عجیب شے ہے۔ آیا کیا ہے کہ ہر گھر میں اور ہر دل میں اللہ نے اپنی کبریائی کے جلوے نازل شروع کر دیے، پتہ بتا دیا ہے۔ تم کہتے ہو اپنی مرضی چلتی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ دیکھو مرضی چلتی کس کی ہے جی؟ جو اکڑے ہوئے تھے نا، گردن میں سریا تھا، اس طرف دھیان ہی نہیں تھا، کس طرح مروڑ توڑ کے ان سے بھی کبریائی والے جملے بلند ہوئے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے۔ دیکھو صوفیاء کے ہاں ذکر ضرورت نہیں ہوتا، ذکر ضرورت وہ لوگ کرتے ہیں جو مجبوری میں آئیں، پھنسیں، مصیبت میں، تکلیف میں آئیں۔ صوفی تو ہوتا ہی وہی ہے ہر حال میں جس کے ہاں ذکر محبت جاری رہتا ہے۔ صوفیوں کے ہاں جو صوفی ذکر ضرورت کرے صوفی نہیں کوفی ہے، جو ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرے، محبت میں نبی کا ذکر کرے، پیار میں، عشق میں ذکر کرے، حال میں مصیبت آئے پھر بھی ذکر، حال میں کوئی تکلیف آئے پھر بھی ذکر، دولت آئے پھر بھی ذکر، کنگلا ہو جائے پھر بھی ذکر، بیمار ہو پھر بھی ذکر، ارے صحت مند ہو پھر بھی ذکر، بستر مرگ پہ ہو پھر بھی ذکر۔ یہ تو ذکر محبت ہے، اور ذکر محبت والے ہی قبر میں جا کے بھی نہیں مرتے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مر دے، کاملاں دے جاوے بوے تک لے ہون وی دیوے۔ کیوں؟ انہوں نے محبت میں ذکر کیا ہے، عشق میں ذکر کیا ہے، پیار میں ذکر کیا ہے۔ برادران ذی وقار، کورونا وائرس ہے نا، اس سے کیا ہوگی؟ ہاتھ دھوگی تو جان ہی جائے گی۔ دیکھو جان ہی تو لے جا سکتا، تو وہ تو ایک دن جانی ہے، وہ کورونے کی وجہ سے نہیں۔ کورونا نہ بھی ہو تو وقت آئے گا تو بندہ بولو بولو جائے گا۔ لیکن ایک اور بونا کورونا ہے، بدعقیدگی کا بونا وائرس، وہ اسی سوشل میڈیا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے خطرے کی طرف دھیان نہیں ہے۔ بھائی کورونا سے احتیاط تو سب کرتے ہیں، ہونی چاہیے، ہاتھ دو جی، صاف ستھرے رہو، کیونکہ ان چیزوں سے کورونا جو ہے وہ دور ہٹتا ہے۔ لیکن جو بدعقیدگی کا بونا وائرس ہے، یہ کورونا کے وائرس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس سے جان جاتی ہے، اس سے ایمان جاتا ہے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارے بونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں صوفیاء کرام کو آگے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی کرنی ہوگی، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج کا پروگرام اس کا ثبوت ہے۔ جھوٹے بیٹھتے ہیں تو سچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باطن بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اندر باہر سے سچا عقیدہ، سچا عمل رکھنے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور بلیورز فیئر اللہ، وکونوا مع الصادقین، بی ود دا ٹروتفل، جو ٹروتفل لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، سچے، جن کی بات سچی، جن کی نیت سچی، جن کا قول سچا، جن کا عمل سچا۔ بات سچی ہو، نیت صحیح نہ ہو، ادھر سے نفاق کی بو آتی ہے۔ بات سچی ہو، عمل نہ ہو جی، ادھر عملی نفاق کی بو آتی ہے۔ جہاں بات بھی سچی، عقیدہ بھی سچا، عمل بھی سچا، وہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی منشا تو یہی ہے نا کہ سارے سچے ہوں، اس لیے وہ آسان کرتا ہے۔ سارے سچے تو تم نہیں ہوگے، تمہاری آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سچے کیسے بنو گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں آؤ، اچھوں کی صحبت میں آؤ، قرب والوں کی صحبت میں آؤ، جو عملاً سچے ہیں، جو عقیدتاً سچے ہیں،
سچے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، سچے ہیں عمل کے لحاظ سے، ان کے قریب جاؤ، ان کی صحبت میں رہو. ہوگا کیا؟ جب ان کی صحبت میں رہو گے تو صحبت کی اثر سے تمہاری صداقت مضبوط ہو جائے گی، تمہیں سچ بولنا آسان ہو جائے گا، کیفیت میں رہو گے، محبت میں رہو گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، سچوں کے روپ میں جھوٹے بتیرے ہیں، مختلف روپ ہے. اب تو سوشل میڈیا ہے جناب، جو گھر میں بیٹھ کے شیطانی کرتا ہے تھوڑے وقت میں وہ کہیں دور تک چلی جاتی ہے جی. بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. سچے لوگ کہتے ہیں پھر سچے کہاں تلاش کریں جی، ملتے ہی نہیں جی. لوگ بعض کہتے ہیں ہے ہی نہیں. دیکھو یہاں اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے نا کہ سچوں کے ساتھ رہو. تو جب تک ایمان والا ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس وقت تک سچے بھی موجود رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں سچ ختم ہو جائے، سارے برے ہی برے ہو جائیں. اور یاد رکھو جس دن سچوں کے ماننے والے زمین کے اوپر نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی. جب تک ایمان ہے تو سچے موجود ہیں. تو دنیا میں کھرے کھوٹے تو تلاش کرتا پھرتا ہے. دنیا کے معاملات میں کپڑا لینا ہو تو کتنے مارکیٹ کا تو دورہ کرتا ہے، اور کوئی چیز لینی ہو اس کو اچھا سچا پرکھنے کے لیے بڑے بڑے ایکسپرٹ سے تو بات کرتا ہے. تو خدا کے بندے آنکھیں بند کر کے کسی راہزن کو جا کے اپنا ہاتھ نہ دے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے جن کا ظاہر بھی سچا ہو اور باطن بھی سچا ہو. آخری بات کا اسی کو بڑھاتے ہوئے دیکھیے میلاد شریف، نبی پاک کی ذات کا ذکر. اللہ کا سب سے بڑا محبوب سید المحبوبین نبی اکرم خاتم النبیین ہے، سب سے بڑا محبوب. ساری محبتیں اس بارگاہ سے، ساری عزتیں اس بارگاہ سے. اس بارگاہ سے جو بھی ملتا ہے اسے ہی سرور بھی ملتا ہے، نور بھی ملتا ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، مرشد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج تک جو نبی پاک کی اطاعت کرتے ہیں انہیں غلام اللہ نہیں کہتے، انہیں غلام محمد بھی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے نا. اسی لیے اللہ کے ولی کو غلام اللہ نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں. غلام ہیں نبی پاک کے جی، جو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے. تو نبی پاک کی غلامی سب سے پہلے صداقت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یہ سب بے مثل ہوتے گئے جب نسبت جڑتی گئی، تعلق ہوتا گیا. سیدہ پاک کے وجود میں شان، نبی پاک کے طفیل. مولا علی شیر خدا کی ذات میں عظمت، نبی پاک کے طفیل. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ عظمت نبی پاک کے صدقے میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے جو تاجدار بنے ہیں نبی پاک کے صدقے میں. اور غوث اعظم ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حسن حسین ہوں، امام، جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرب دیے ہیں، سب کو نبی پاک کی خیرات ملی ہے، سب کو نبی پاک کی خیرات ملی ہے. اور اسی لیے ہر ایک بے مثل بھی مانتے ہیں، شان والا بھی مانتے ہیں، باعث احترام بھی مانتے ہیں. کسی ایک کی بھی بے ادبی کرنے والا ہمارے ہاں، جس کی کوئی بے ادبی دیکھیں ہم اس کا علم نہیں دیکھتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں علم کثیر کی ضرورت نہیں، ادب کثیر کی ضرورت ہے. راہ طریقت میں علم کی کثرت تمہیں اگر ادب نہ ہو نا تو وہ علم تباہ کر دیتا ہے. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھے گے ہو. تو علم ضروری ہے، لیکن جب علم میں بے ادبی آئے وہ فطور ہے. ایسے علم سے بھی پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ میں رائے استقامت پہ قائم دائم رکھے. اور یہ سلسلہ محبت و نسبت، اس کے لیے جڑنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے.
مشقت کی ضرورت ہے، کیونکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تصوف راحت والا طریقہ نہیں، یہ مشقت والا طریقہ ہے۔ اللہ اس راہ کی ہر مشقت ہمیں نصیب رکھے اور ہر نسبت کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین خلیفہ یوسف صاحب کے درجے صبح و قیامت تک بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔